علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، السلام علیکہ یا سیف اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ امام و مؤذن کی فضیلت و اہمیت، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آج گفتگو سماعت کریں گے۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے آیت شریفہ کی جز کی تلاوت سماعت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ نے اپنی اطاعت کرنا قرار دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو اپنی اطاعت کے بہت سارے احکامات امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عنوان کے تحت امام اور مؤذن حضرات کا مقام کیا ہے اور ان کی فضیلت اللہ کے یہاں کیا ہے اور ان کو کیا کیا انعامات عطا کیے جاتے ہیں، اس بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مطلع فرمایا۔ تو انہی میں سے احادیث شریفہ کچھ میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں امام و مؤذن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 590 ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں کے جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ مؤذنین ہیں۔ فرمایا سرکار نے، تم میں کے اچھے لوگ کون ہیں؟ مؤذنین ہیں، جو اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا سرکار نے، اور تم میں کے قراء مطلب بہترین قرات کرنے والے، بہترین آواز میں قرات کرنے والے، وہ امامت کریں بولے سرکار۔ یعنی کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ ایک تو امام و مؤذنین تم میں کے اچھے افراد ہیں، اچھے لوگ ہیں، بڑے رتبے، بڑے عہدے اور بڑی فضیلت والے لوگ ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ امام اور مؤذنین جو حضرات کو منتخب کرنا ہے، تو منتخب کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ دیکھو کہ ان کی آواز اچھی ہو، تاکہ مصلیان کے دلوں میں ان کی آواز گھر کر جائے، نماز کے لیے ان کو آنا دل کہے، جی چاہے، ان کو کراہت نہ ہو۔ ایسے اذان دی جا رہی ہے کہ آواز جھڑکیاں دیے جیسی آواز ہے، آواز کیسی ہے؟ الفاظی برابر سمجھ میں نہیں آ رہے، اذان ایسی دے رہے، ہا کی جگہ ہا کی آواز نکال دے رہے، اکبر کی جگہ اکبار بول دے رہے یا آکبار بول دے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے کلمات کی ادائیگی برابر نہیں آ رہی اذان دینے کے لیے، ویسے شخص کو مقرر کر دے رہے، ایسا نہ کرو۔ صحیح تلفظ کے ساتھ، اچھی پیاری آواز کے ساتھ
بہترین اذان دینے والے شخص کو کیا کرو؟ اپنا مؤذن منتخب کرو۔ اور نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے جب امام منتخب کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی کیا کرو؟ اس کی آواز کتنی سریلی ہے، پیاری ہے، اور وہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، یہ چیز کو دیکھتے ہوئے اس کا انتخاب کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام و مؤذنین کا رتبہ بلند ہے۔ دوسرا، یہ عہدے کے لیے جس شخص کو چننا ہے اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے، الفاظ صحیح ادا ہونے چاہیے، اور وہ اذان کے مسائل سے پوری طرح جانکاری رکھنے والا ہو، اور امامت کے پورے مسائل سے پوری طرح واقف ہو۔ تو ویسے شخص کو امامت کے لیے، مؤذنین کے لیے مقرر کریں، منتخب کریں۔ یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک ہے جو سنانے لگا ہوں، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مسلم شریف کتاب المساجد میں ہے، صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 272 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں امامت کا زیادہ حق وہ شخص رکھتا ہے جو قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا ہو، زیادہ یاد رکھا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید جس کو زیادہ یاد ہو، جس کے سینے میں قرآن زیادہ محفوظ ہو، کیونکہ نماز میں کیا ہے، الگ الگ مقامات سے قرآن شریف کی صورتیں پڑھی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر میں، مغرب اور عشاء میں، فجر میں قرأت جو ہے نا طویل ہوتی ہے، عشاء میں قرأت طویل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ صورتیں جو ہے نا اس کو کئی مقامات سے یاد ہوں تو وہ مصلیوں کو بیزار نہیں کر سکے گا۔ اگر ایک دو سورے یاد رہیں گے، تین چار ہی سورے یاد رہیں گے، اب انہیں پڑاسو ہی سورے پڑھتے جائیں گا، پڑاسو ہی سورے پڑھتے جائیں گا، تو مصلی بھلے کتنی ہی پیاری قرأت ہو، سن کے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا روزانہ ہے، قل هو اللہ احد انا اعطیناہ، قل هو اللہ احد انا اعطیناہ، اس کے علاوہ سورہ ہی نہیں پڑھے مولانا بولے۔ تو ایسا جو ہے نا نہیں ہونا، بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ قرآن مجید اس کو یاد ہو، اگر وہ مکمل قرآن شریف کا حافظ نہ بھی ہو تب بھی چلے گا، لیکن کیا ہو، اس کو زیادہ صورتیں یاد ہو، کم از کم 30واں پارہ جو پارہ نمبر 30 ہے وہ مکمل طور پہ اس کو یاد ہو، تاکہ عشاء اور فجر میں طویل صورتیں پڑھا سکے، مغرب میں سورہ زلزال سے لے کے سورہ ناس تک کی سوریں پڑھا سکے، اور ظہر اور عصر میں کبھی طویل کبھی مختصر بھی صورتیں پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے کیا کرے، وہ کم از کم جو امام ہو وہ ایسا منتخب کریں کہ اگر حافظ نہ بھی ہو تو کم از کم 30واں پارہ مکمل طور پہ اس کو حفظ ہو اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھاؤ، ورنہ وہ قرأت کر رہا ہے، خالی یعلمون تعلمون سنے آ رہا، باقی پورا سنٹر کا غائب ہو جا رہا۔ تو ویسا اگر انہیں جو قرأت کر رہا ہے اس کی قرأت کے الفاظ اس کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تو نہ اس کی نماز صحیح ہوتی، نہ پیچھے مصلیوں کی، کسی کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو تلفظ کی صحیح ادائیگی لازم اور ضروری ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ دوسری حدیث پاک ہو گئی کہ امام کیسا ہو اس تعلق سے۔ تیسری حدیث پاک حضرت ابو عطیہ عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 244 حدیث نمبر 596 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی قوم سے ملاقات کرنے جائے، بھلے وہ مفتی ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر کسی علاقے میں گیا، مثلا حیدرآباد کے کوئی مولانا، مفتی صاحب یا کوئی اور بڑی ہستی ہے، صوفی ہے، اللہ والے کوئی بھی ہے، اب وہ آئے نظام آباد، تو نظام آباد کی قوم کے پاس آئے تو سرکار کیا فرما رہے، کوئی کسی قوم کے پاس گیا تو وہاں وہ امامت نہ کرے، بولے سرکار، جہاں امام خود پہلے سے مقرر کر دیا گیا ہے وہاں اگر کوئی شخص جائے، بھلے وہ مفتی ہو، فقیہ ہو، علامۃ الدہر ہو،
یا پھر خطب غوث ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے حکم فرما رہے سرکار، وہاں جائے تو وہ امامت نہ کرے، کیا کرے؟ وہاں کا جو امام منتخب ہے پہلے سے، اسی کو آگے بڑھ کر امامت کرنے کے لیے کہے۔ ہاں اگر قوم پبلک امام صاحب خود ہی بول رہے حضرت آپ پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہ رہے، امام بھی اس بات پہ راضی ہے، تو ویسی صورت میں امامت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر امام کا مقام دے کے آپ اپنے وقت کا غوث و خطب ہے، علامۃ الدہر ہے، فقیہ اعظم ہے، مگر جہاں امام منتخب ہے وہاں گیا تو انہیں امامت نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ امام سے اجازت نہ لے لے۔ صدر صاحب اجازت دیے بولے تو نہیں چلتا، کمیٹی کے لوگ اجازت دیے بولے تو نہیں چلتا، امام بولنا میں اجازت دے رہا ہوں، پڑھا سکتے آپ بولے تو پڑھا سکتے۔ اگر امام صاحب راضی نہیں ہے تو انہوں پڑھانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ پڑھا دیے تو نماز ہو جاتی، لیکن حق نہیں ہے ان کو بغیر اجازت کے پڑھانے کا۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ یہ حدیث پاک ہے، اس سے امام کا مقام و مرتبہ جو سرکار بتانا چاہتے ہیں امت کو وہ ثابت ہوا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی حدیث سنا رہا ہوں، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ حدیث سنیے، امام کا مقام و مرتبہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، جو امام سے پہلے سر جھکاتا ہے یا امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، سر جھکاتے کب؟ رکوع میں جھکاتے، سجدے میں جھکاتے، دونوں جگہ کی بات ہو رہی۔ اٹھاتے کب؟ رکوع سے اٹھاتے خیمے کے لیے، سجدے سے اٹھاتے جلسے کے لیے یا قیام کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے، جو شخص امام ابھی رکوع میں گیا ہی نہیں، اس سے پہلے رکوع میں داخل ہو جا رہا، اگر امام سے پہلے سجدے میں چلے جا رہا، تو اللہ کے حبیب نے وعید سنائی کہ اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں، بولے سرکار۔ یہ جو حدیث سنائی نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موطا امام مالک نے اس کو بیان کیا، موطا میں امام مالک نے بیان کیا، موطا میں یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جو حدیث کے سارے کتابوں میں سب سے پہلے لکھی گئی۔ موطا امام مالک، کتاب الصلاۃ، جلد 1 صفحہ 102، حدیث نمبر 212۔ ابھی اس میں تو کیا فرمایا سرکار نے کہ جو امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں جائے یا امام سے پہلے رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھائے، اس کے پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہے، یہ فرمایا نا سرکار نے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ صفحہ 227، حدیث نمبر 427 پر یہ حدیث پاک ہے، اور یہ بخاری میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے؟ یہ حدیث مسلم شریف کی سنائی میں نے، اور حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں حضور نے فرمایا، جو شخص بھی جان بوجھ کر امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں جائے یا رکوع یا سجدے سے سر اٹھائے، اس کا سر اللہ گدھے کی طرح کر دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ سزا کسی اور چیز کے لیے اللہ کے حبیب نہیں بیان فرمائے کہ امام سے پہلے اگر انہیں رکوع میں چلے گیا، سجدے میں چلے گیا، تو گدھے کی طرح اس کا سر بنا دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث ہے نا، اب اس پر سنیے امام نووی رحمت اللہ علیہ کا قول۔ یہ امام نووی کون ہے؟ شافعی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، اور ایسے امام پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، امام نووی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی کتابیں درس و تدریس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں، مرقات المفاتیح میں ہے، کتاب الصلاۃ، جلد نمبر 3 صفحہ 221، حدیث نمبر 1141 پر یہ حدیث کے نیچے یہ واقعہ درج ہے۔ کیا ہے؟ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حدیث کا درس لینے کے لیے ایک مقام پر سفر کر کے پہنچا، اور وہاں ایک محدث جو حدیث کا بہترین درس دینے والے تھے،
ان کے پاس کئی مہینوں تک میں حدیث کا درس حاصل کیا، مگر ہوا یہ کہ میں جب بھی ان سے حدیث پڑھنے جاتا تو وہ پردے کے ساتھ حدیث پڑھاتے تھے، حالانکہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ مرد ہوتے ہوئے اپنے اور شاگرد کے بیچ میں پردہ رکھ کے حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ میں نے پڑھی ان سے حدیث اور پردہ رکھ کے پڑھا رہے ہیں۔ میں ان کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا کہ اتنا بہترین حدیث پڑھاتے ہیں پھر چہرہ کیوں نہیں دکھاتے۔ میں نے بہت اصرار کیا، حضرت دوسرے شاگردوں کو نہ صحیح، مجھے تنہائی میں ہی صحیح اپنا دیدار کرائیے، آپ اتنا اچھے انداز میں حدیث پڑھاتے ہیں، مجھے اس بات کا شوق ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ حضرت نے کیا کیا، ان سے فرمایا ٹھیک ہے، کیا کرو گے چہرہ دیکھ کے؟ جب پردہ ہٹا کے چہرہ دکھایا، دھڑ انسانوں کا تھا، چہرہ گدھے کا تھا۔ امام نووی فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا ہیبت کھانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ امام نووی نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے، میں انسان ہی ہوں، مگر میں نے جب یہ حدیث پڑھی رسول پاک کی کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جو شخص جائے کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا کر دے؟ میں نے وہ حدیث پر یقین نہیں کیا اور جان بوجھ کے ذرا جا کے دیکھوں کیا واقعی میں گدھے کے جیسا ہوتا سر، ایسا آزمانے کے لیے جان بوجھ کے امام سے پہلے رکوع میں گیا اور اللہ نے اسی وقت میری صورت گدھے کی بنا دی۔ بولے یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے، ریئل ہوا سو، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا آپ کو، مرقات المفاتیح کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1141 جلد 3 صفحہ نمبر 221 پر یہ واقعہ درج ہے اسی حدیث کے تحت۔ تب معلوم یہ ہوا کہ امام سے پہلے کبھی بھی رکوع میں نہیں جانا چاہیے، سجدے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے چلا جائے تو اس کے لیے اصول بتایا گیا کہ وہ رکوع سے پھر واپس آ جائے پیچھے، امام جانے کے بعد پھر دوبارہ رکوع میں جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، وہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جا کے ہی نماز ویسے ہی مکمل کر لے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز شروع سے پڑھنا ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے۔ یہ امام کا مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہمارے پاس کیا ہے امام کی اہمیت؟ ایک غلام کی طرح کر کے رکھ دی اس کو، کیا جو آ رہا دادا گیری چلا رہا، جو آ رہا چیخ کے چلا کے گفتگو کر رہا، ان کے باپ کے نوکر ہے، امام ہے مسجد کے، اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ہے نہیں بولیے آپ؟ اور دین کی خدمت کرنے والوں کا آپ کے پاس مقام کیا ہے؟ گھر میں نوکر سے چلا کے بات نہیں کرتے، ڈر لگا ہوا رہتا، کہاں نوکری چھوڑ کے بھاگ جاتا کی بولتے۔ دکان میں نوکر کو چیخ کے چلا کے گفتگو نہیں کر رہے، مگر گھر کا پورا غصہ، دکان کا پورا غصہ کہ امام پہ نکال رہے، مؤذن پہ نکال رہے۔ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث شریفہ کو لے کر۔ حضرت سلامہ بنت الحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوں گے اور امامت کے لیے امامت کا بوجھ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوں گے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امامت کرائے ان کی۔ یعنی کیا بتا رہے سرکار؟ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ائمہ مساجد امامت کرنے کے لیے آنا بند کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے قوم کا جو رویہ ان کے ساتھ ہے، قوم جو ان کے ساتھ پیش آ رہی ہے جس انداز سے، وہ امامت کرنے کی ڈیوٹی انجام دینے کے بجائے انہیں بولیں گا بھائی دکان ڈال لے کے، کوئی جو ہے نا جنرل اسٹور ڈال لے کے، کوئی کرانہ شاپ ڈال لے کے بیٹھ جاؤں۔ یہ غلامی سے تو اچھا ہے کہ میں خود جو ہے اپنے بلبوتے پہ محنت مزدوری کر کے کما لوں، بولیں گا انہیں مدرسے میں پڑھ کے امامت کرنے کی ڈیوٹی سے بھاگیں گا، انہیں مؤذنی کرنے سے بھاگیں گا، اذان دینے والے نہیں ملیں گے، امامت کرنے والے نہیں ملیں گے۔
تو اس وقت قوم کیا کرے گی ذرا بتائیے؟ مساجد میں نہ اذانیں ہوں گی، نہ نمازیں پڑھانے والے ہوں گے، تو قوم کس کے ذریعے جو ہے نا نماز کو مکمل کرے گی؟ کس طریقے سے اذانیں دے گی؟ ذرا سوچیے آپ، غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ احادیث شریفہ میں اور مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام و مؤذن کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اگر میری امت جان لیتی کہ اذان دینے کی اور پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو وہ قرآن اندازی کرتی بولے سرکار، چھٹیوں پہ نام لکھ کے اچھال دی، اس میں جس کا نام نکلا انہیں پہلی صف میں بڑھتا اور انہیں اذان دینے کے لیے جاتا۔ بولے مؤذن فکسڈ نہیں کیا جاتا، مؤذن کو مقرر نہیں کیا جاتا بولے سرکار، اگر امت جان لیتی اذان دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اذان دینے کی فضیلت یہ ہے کہ جس مؤذن نے 7 سال تک 7 ایئر مسلسل 5 وقت کی اذانیں کسی مقام پر دی ہوں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا قیامت کے دن مقام یہ ہوگا کہ وہ سب سے اونچی گردن والے ہوں گے۔ ان کی گردنیں اونچی کیوں کی جائیں گی؟ وجہ کیا ہے؟ گردنیں اونچی اس لیے کی جائیں گی، دنیا میں جو ڈھکیل کر، دھکے مار کر، جھڑکیاں دے کر گفتگو کرتے تھے، وہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے، ارے ان کا اتنا بڑا مقام ہے، ہائے افسوس ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہائے ہم نے ان کو کیوں جھڑکا۔ وہ افسوس کریں، اس کے لیے اللہ ان کے گردنوں کو سب سے اونچا کرے گا، نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، جنت کے حلے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، اور انبیاء اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے اولیاء ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تعجب کریں گے کہ اتنا بڑا مقام ملا ان کو۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنین کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ اذان دیتے ہیں تو جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن ان کی اذان پر اتنی تمام چیزیں گواہی دیں گی، فرمایا سرکار نے۔ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جا رہی ہے، وہ ان کی اذان کی آواز کو جتنی چیزوں نے سنا، کل قیامت کے دن وہ مؤذن کی گواہی دیں گی وہ تمام چیزیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کیا ہے معلوم ہے، اذان دینے والا ہو مسلسل 7 سال تک، تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے، وہ جنت کے اعلیٰ مراتب پائے گا۔ اور امامت کے لیے فرمایا سرکار نے، جس شخص نے 40 سال تک مسلسل امامت ادا کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو بلا حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اس کی مغفرت فرما دی جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، فرمایا سرکار نے۔ اور 7 سال تک مسلسل جو مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ مؤذن کی میت زمین کی مٹی نہیں کھاتی، زمین کے کیڑے نہیں کھاتے، وہ مؤذن کی میت قبر میں سلامت ہوتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امام کا، مؤذن کا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذان دینے والا مؤذن اور امام، یہ دونوں کو تمام مصلیان مسجد کے نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دیکھو، اذان دیا مؤذن اور نماز پڑھایا امام، کتنے مصلی مسجد کے اندر نماز پڑھے؟ کتنے پڑھے؟ 70 پڑھے، 100 پڑھے۔ اب جمعہ کے دن تو اب ہمارے مسجد رحمانیہ میں 1400 پڑھتے، نیچے 700 اوپر 700، 1400 افراد۔ تو اب 1400 افراد نے نماز ادا کی، ٹھیک ہے، تو امام اور مؤذن کو 1400 جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا، اور ہر ایک مصلی کو ایک ایک نماز کا ثواب ملتا۔ اب جماعت کے ساتھ پڑھے 70 نماز کا ثواب ملتا، تو ایک ایک کو ملا 70 نماز کا ثواب، اور امام و مؤذن کو ملا پورے مصلیان مسجد جتنی نماز پڑھے وہ ساری نماز کا ثواب امام اور مؤذن کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، امام کے ٹکر کا عمل کرنے والا کوئی مقتدی ہے، کوئی مصلی ہے نہیں؟ بولیے آپ، اس سے بڑے رتبے والا کوئی مقتدی اور مصلی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ امامت کے لیے جب چن رہے
منتخب کر رہے تو ذمہ دار حضرات کے لیے لازم ہے کہ وہ امامت کے جو شرائط ہے وہ شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام مقرر کریں۔ کیا شرائط ہے؟ پہلا تو انہیں مسلمان ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا، جوان ہونا۔ نابالغ شخص امامت نہیں کر سکتا۔ ہاں جو نابالغ اشخاص ہے ان کی اگر نابالغ بچہ امامت کر رہا تو کر لے سکتا، لیکن نابالغ بچے کے پیچھے جو بالغ لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا ہے معلوم ہے، امام ایسا ہو جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہو، تو جو بالغ اس کے پیچھے نماز پڑھے، نابالغ پڑھے، عورتیں بھی اگر پڑھ رہی ہوں وہ سب کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ دو باتیں بتائی میں نے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا۔ تیسری بات بتائی عقل والا ہونا۔ بے وقوف ہے، اس کو مسائل نہیں معلوم، عقل والا نہیں، دیوانہ پاگل ہے، نہیں رکوع پہلے کر دے رہا، سجدہ پہلے کر دے رہا، بعد میں جو نا قیام کر رہا، ایسا نماز کو آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے پڑھا دے رہا، تو دیوانہ پاگل شخص اگر پڑھایا تو ایسا ہی پڑھیں گا نا انہیں۔ اس لیے کیا ہے معلوم ہے، اس کو امام مقرر نہیں کر سکتے۔ تین باتیں ہو گئی، مسلمان ہونا، عقل والا ہونا، جوان ہونا۔ چوتھی بات یہ کہ مرد ہونا، عورت امام نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر عورتیں ہیں، عورتوں میں کسی کو اپنا امام مقرر کر کے نماز پڑھا لے رہی ہیں تو ویسا پڑھا لے سکتی ہیں، لیکن ویسا بھی پڑھانا ان کے لیے مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ پڑھ لیے تو ہو جائے گی نماز، مگر ناپسند کیا گیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور قرات کیا ہے معلوم ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا، بہترین آواز کے ساتھ، ویسے امام کو کیا کرے؟ مقرر کرے۔ اور معذور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، نابینا نہ ہو، ہاتھوں سے معذور نہ ہو، ایسے معذور شخص کو کیا ہے معلوم ہے؟ امامت پہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شرائط ہے، اس کے علاوہ بھی اور بتایا گیا کہ امام کو جب منتخب کر رہے تو وہ حسین و جمیل امام کو منتخب کرو۔ کیونکہ اگر انہیں بدصورت رہیں گا تو پھر مصلیان مسجد مصافحہ کرنے سے بھی گریز کریں گے، اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو مسئلے مسائل کہاں سے سیکھیں گے، دین کی باتیں کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کے قریب گئے تو یہ چیزیں سیکھ سکتے نا۔ اس لیے امام کو خوبصورت شخص کو منتخب کرو۔ فرمایا ایسے شخص کو امام رکھو جو کیا ہے معلوم ہے؟ نکاح میں اپنے خوبصورت بیوی رکھتا ہو، یعنی اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو، تاکہ انہیں دوسروں کے بیویوں پہ نظر ڈالتے نہ پھرے، دوسری خواتین کو دیکھتے نہ پھرے۔ یہ کب ہوں گا؟ اس کی بیوی بدصورت رہیں گی تبھی چھونگا، خوبصورت رہیں گی تو انہیں اپنی بیوی میں چمکن رہتا، دوسروں کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جرات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی مسائل میں بیان کیا گیا ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ اور وہ نماز کے پورے مسائل سے واقف ہو، ایسے ہی مؤذن پورے مسائل سے واقف ہو۔ اب جو شرائط میں نے بتائی اور جس طریقے سے امام و مؤذن کا مقام بتایا، ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیاطین بھاگ جاتے ہیں، فرمایا سرکار نے۔ تو اذان دے کر بستی سے شیاطین کو کون بھگا رہے؟ مؤذنین حضرات۔ تو بستی میں جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں بندشیں کرانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، شیاطین روز بھاگتے رہتے۔ وہ 5 مرتبہ ہتھوڑے مار مار کے بھگانے والے مؤذنین ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی وہ اتنے علاقے میں اللہ تعالیٰ عذاب کو داخل نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو امام اور مؤذنین کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ ساری قوم کے لیے عذاب ہٹانے کا ذریعہ ہے، ساری قوم کے لیے شیاطین جنات کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ کیسا پیش آ رہے؟ جھڑکیاں دیکھیں، اس کے ساتھ کیسا پیش آ رہے؟ بتائیے آپ۔ ہمارے گھر کا نوکر بھی نہیں اٹھتا، ہم بھی نہیں اٹھتے صبح میں، ہے نہیں؟ 10 بجے تک سو رہے، 11 بجے تک سو رہے۔ ہماری حالتیں ایسی ہے، عمرا ہو کے غربا ہو، فقراء ہو، سب کی یہی حالت ہے۔ ان تمام حضرات کو فجر میں روزانہ، بارش ہو کہ سردی ہو، گرما کا موسم ہو، اذان جلدی دینا ہو کہ دیر سے، اس کو جو ہے نا وقت کی پابندی کے ساتھ روزانہ اٹھ کے آنا ہے 4 بجے رات سے، 4:30 بجے رات سے۔ امام صاحب بھی بعد میں آتے، مؤذن سب سے پہلے آتا انہیں، مسجد میں کوئی مصلی نہیں آتا اس سے پہلے آتا انہیں، تالے کھولنا رہتا بیچارے کو۔
تالے کھول کے پوری اذان دے کے مسجد کی صاف صفائی کر کے لائٹنگ وغیرہ سب چالو کر دے کے بیٹھا ہوا رہتا انہیں مصلیان مسجد اور امام کا انتظار کرتے ہوئے, اور سب خالی ہونے کے بعد میں لاسٹ میں نکلتا وہ بیچارہ, اور تنخواہ ہم اس کو کیا دے رہے, سب سے کم. جس کی سب سے زیادہ خدمت ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے, 3000. اس کی تنخواہ کتنی ہے, 4000. اب بڑھاؤ بولے تو بڑھانے والے حضرات کی حماقت بھی دیکھو آپ, جیب کا پیسہ نہیں دے رہے, ان کے باپ کی جائیداد میں سے کچھ نکال کے نہیں دے رہے, قوم اور ملت کا پیسہ جا رہا, اور اس میں سے خالی تنخواہ بڑھانے کو دم نکل جا رہا, پھانسی دے دیے جیسا دکھ رہا. یہ ہمارے قوم کی حالت ہے. 500 روپے بڑھانے کے واسطے 500 باتیں سنا دیتے, 1000 روپے بڑھا دیا تو ختم, جان نکل جاتی اس کی. یہ ہمارے قوم کی حالت ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ اچھا, جب قوم کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے, ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیتے, بھائی تمہارے بچے کا علاج کرنے سے کھانسی رہے, کیا ہے آپ اوپر والا بچا سکتا. پہلے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, 10,000 بولے, وہ 10,000 روپے جو نا ٹیسٹنگ کرانے کے لیے ڈال دیے, وہ ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ یہ ٹیسٹ, ہاتھ پکڑنے کے ڈاکٹر صاحب کو فیس دے دیے 1000 روپے. اب اس کے بعد میں جو شروع ہو گئی فلم, 50,000 60,000 70,000 لگا دیے, لاکھ روپے لگا دیے, 2 لاکھ 3 لاکھ لگا دیے. اب اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب بولتے یہ سب لگائے اچھا کرے, مگر اب جتنی کوشش تھی ہم کرے, اب اوپر والا بچا سکتا. ہو گیا. اب آتے بھاگتے ہوئے چھٹیاں لے لے کے, مودین صاحب میرے بچے کے واسطے دعا کرو, امام صاحب میرے بچے کے واسطے دعا کرو. کئی کو ہمارے اماں کے سگے, بابا کے سگے, کئی کے واسطے دعا کرنا بھائی. اچھا, دعا کرنے کے بعد میں حالت یہ ہمارے قوم کی, ڈاکٹرز جن کے پاس علاج نہیں ہوا 3-3 4-4 لاکھ ڈال دیا, پلاٹ نہیں بک رہا تھا گھاٹے میں بیچ کے لگا دیا صاحب, مگر امام صاحب کو کیا دیا, دعا کر کے تیرے بچے کو صحت مند کرے. مؤذن کو کیا دیا, وہ جو ہے نا بیچارہ اپنا وقت نکال کے دعا کر کے پھوکا ہے. نہیں بولا آپ نماز جنازہ پڑھنا ہے, بولو نماز جنازہ پڑھا, 1 گھنٹہ لگ جا رہا میت کو دفن کرے تک, اماں کے سگے بابا کے سگے, مگر پھر بھی بیچارہ وقت نکال کے جا رہا. کیا نذرانہ دیے اس کو, یہ خدمت پہ کیا دیے آپ, پھر بھی انہیں شکایت نہیں کرتا کسی سے, کرتا نہیں کرتا. میں میری بات نہیں کروں, کہیں میرے اوپر لے لیں گے پریشانی. سب اماموں کی بات کر رہا ہوں میں, ہمارے پورے قوم کے مساجد کے اماموں کی بات کر رہا ہوں, سارے مؤذنین کی بات کر رہا ہوں, خالی مسجد رحمانیہ کے امام صاحب یا یہاں کے مؤذن صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ ہم لوگ مزے میں اللہ کے کرم سے, میں ہر مسجد کے امام اور مؤذنین کی بات کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہے, قوم جو ہے نا ان کی جیسی مدد کرنی چاہیے ویسی مدد نہیں کر رہے. آپ بتائیے, پرانے جو ہمارے معاشرے کے لوگ تھے, پرانے جو ہمارے اسلاف تھے, انڈیا پر جو حکومت کرے 800 سال 850 سال, وہ تمام بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا, تمام نوابوں کا یہ طریقہ تھا, تمام مالدار لوگوں کا یہ طریقہ تھا. امام مؤذن کا پہلے خیال کرتے تھے. دودھ والا دودھ دوہتے ہی امام یا مؤذن کو پہلے 1 لیٹر دودھ میری طرف سے نذرانہ بول کے روز ڈال دیتا تھا انہیں. کرانہ سامان والا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرانہ سامان مفت دے دیتا تھا, ترکاری والا کچھ نہ کچھ مفت ترکاری دے دیتا تھا, کھیتی باڑی کرنے والے حضرات اناج کے تھیلے مفت میں کچھ نہ کچھ پہنچا دیتے تھے, فلاں صاحب کچھ نذرانہ دیتے تھے, فلاں صاحب کچھ نذرانہ دے دیتے تھے. اس پر ان ائمہ اور مؤذنین کا گزر بسر چلتا تھا. اور مالدار طبقے کے جو حضرات رہتے تھے مفت میں امام صاحب کو مؤذن صاحب کو گھر فراہم کر دیتے تھے. آج ہمارے قوم کی حالت ہے, وہ پورے نذرانے, وہ پورا جو ہے نا جو رواج تھا سب ختم ہو گیا. آج امام کو مؤذن کو مسجد کی طرف سے گھر تک فراہم نہیں ہے, روم تک فراہم نہیں ہے. یہ حالتیں ہیں مساجد کی اور مؤذنین کے اماموں کی. اب بتائیے تنخواہ 3,000 ہے, وہ بیچارہ کرائے کے گھر میں اگر جو ہے نا رہا تو کرایہ دینا پڑ رہا اس کو 5,000 روپے. کہاں سے لیں گا انہیں؟ گیس کی ٹاکی تو خریدنا چاہیے اس کو, حکومت مفت میں دے رہی, سب کو جتنے پیسے گیس کی ٹاکی کو لگ رہے اس کو بھی لگ رہے اتنے لگنے نہیں لگ رہے. بولیے آپ, چلو لکڑی بھی لے کے آئیں گا انہیں. لکڑی بھی کیسا ہے, 1,000 روپے کو کنٹل ہے, 1,200 روپے کو کنٹل ہے. اب بولیے آپ لکڑی جو ہے نا ابھی لایا تو پیسوں سے چاری, وہ دودھ لیا تو پیسوں سے آ رہا, ترکاری پیسوں سے آ رہی, گوشت کی دکان والا کون سا مفت میں گوشت دے رہا,
سب کو جو ریٹ سے دے رہا اس کو وہی ریٹ سے دے رہا. یہ چیزیں روز مرہ کی زندگی میں امام کو بھی لگے ہوئی ہیں, مؤذن کو بھی لگے ہوئی ہیں. مگر ہماری قوم اتنی بے درد ہے کہ لاک ڈاؤن کا وہ مصیبت کا پورا زمانہ گزر گیا 1 سال تک, مگر کسی امیر طبقے کے شخص نے یہ نہیں پوچھا کسی مؤذن سے آ کر کہ آپ کے گھر میں کچھ راشن ڈال دوں کیا بول کے, امام صاحب چند چاول کے تھیلے پہنچا دوں کیا بول کے. ان کے نظروں کے سامنے کٹس بانٹے گئے جا کے دور دراز بستیوں میں, اور وہ بھری آنکھوں سے دیکھتے رہے. گھروں میں جو ہے نا کیا ہے, ہچکیاں بن گئی ان کی رو کے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مگر غریب کہہ کر اب 4 5 جو ہے نا راشن کے تھیلیاں پہنچا گئے, مگر مسجد کا امام محروم رہا اس سے, مساجد کے مؤذنین محروم رہے. اب بتائیے وہ بیچارہ عملیات کی لائف میں نہ اترے تو کہاں اترے. اب انہیں وہ بھی پڑھ کے پھونک کے پیسے لے رہا تو اس پہ بھی ظلم. دیکھ رہے شروع کر دیا دھندا بولے, وہ دھندا شروع کئی کو کرا انہیں. ایسا نہیں دے رہی قوم, ارے تمہاں کو کر دیے بولے تو 50,000 نکال کے دیتا انہیں, اب بھی رکھ دیتا انہیں. کر دیے ختم, اس کا علاج اب 50,000 میں ہوتا بولے تو دیکھو آپ کیسا ڈال گیا. آپ بندش کرانا ہے گھر کی بولے 30,000 25,000 کی بندش کر دے. کیا کر رہا وہ عامل, خالی ہرے کپڑے میں ناریل لپٹ دے کے چھو بول کے دے رہا, ختم. جاؤ 30,000 روپے میں ایک ناریل خالی. بات سمجھ رہے آپ, یہ بندش ہے. بات سمجھ رہے, جس قوم کو رسول پاک نے بندش یہ دی کہ ائمہ کا احترام کرو, مؤذنین کا احترام کرو, ان کا احترام کرنے سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں, یہ تم کو عذاب سے چھٹکارا دلانے والے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو تمہاری میتوں کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملے, تم بیمار ہو تو تم کو دعا پڑھنے والا کوئی نہ ملے. یہ ساری ڈیوٹیاں مفت میں کرتے ہیں. اور اچھا یہ تنخواہ نہیں دے رہے ان کو, کیا دے رہے تنخواہ. دکان میں آپ دیکھیے ایک نوکر کو رکھے جو جاہل ہے, اس کو رکھے تو 10,000 تنخواہ دے رہے. کیا دے رہے بولیے آپ. جو حمال ہے ہمارے مارکیٹ میں جو ہے چاول کے تھیلے وغیرہ تھیلے پشتوں پہ اٹھا کے جو دکانوں پہ ڈالنے والے ہیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں. وہ ایک دن میں 500 روپے لے رہا, ایک دن کی مزدوری 500 روپے, 10 دن کے کتنے ہو گئے بولیے آپ 5,000, اور 30 دن کے کتنے ہو گئے 15,000. ہمارے قوم کے خالی حمال کما لے رہے. اور بھیک منگنے والوں کی تو عید ہے, انہیں بول رہا اس سے اچھی ڈیوٹی کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھیک منگو, ختم, زندگی بسر کر لو. بھیک منگنے والے حیدرآباد میں جو ہے نا کیا, ایک فقیر مر گیا, گٹر میں اس کی میت ملی تو تھیلے رکھے ہوئے تھے. وہ تھیلوں کے اندر جب چیک کیا گیا 50 لاکھ روپے نکلے بھیکاری کے پاس. خیرات مانگنے والے شخص کے پاس گٹر میں 50 لاکھ روپے نکلے. اچھا وہ فقیر بھی ایسا تھا, خود بھی نہیں کھایا, کسی کو کھلایا بھی نہیں, کم سے کم جو ہے نا کیا ہے قوم کے اوپر تو خرچ کر لے کے چلے آتا. 50 لاکھ جمع کر کے رکھا, مر گیا گٹر میں, وہ پورے 50 لاکھ چلے گئے کیا ہے حکومت کے خزانے میں. اب جاؤ قوم پھر محروم. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, یہ ہمارے قوم کی حالت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جو حقدار ہیں ان کو حق دیا کریں, امام کا مؤذنین حضرات کا خیال رکھا کریں. مساجد کے اندر تراویح کے لیے امام کو لاتے, اس کو دے رہے 20,000 30,000, ہاں نظرانہ ایک لفافے کا 100 روپے 200 روپے کا جو ہے نا امام کو دے رہے نا مؤذن کو دے رہے, ہے نہیں بولیے آپ. یہ ہمارے قوم کی حالت ہو گئی. تو اگر آپ امام کا, مؤذن کا, اس کے معاشی حالات کا, اس کے گھر کے اخراجات کو اٹھانے کا کیا ہے ذمہ لیں گے, اور کیا ہے اگر اس کے 4 بچے ہیں, ایک بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لیں گے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں زجاجۃ المصابیح کی حدیث پاک ہے. عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمہ نے زجاجۃ المصابیح میں اس کو نقل کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک یہ مؤذنین اور ائمہ کو اکٹھا کر کے فرمائے گا, جاؤ تم کو میں جنت عطا کر رہا ہوں, وہ جنت ہے, یہ رستے سے سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ عرض کریں گے مولا ہم جو امامت کرے اور زندگی بھر کرتے رہے, وہ مؤذنی کرتا رہا, اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی مدد درکار تھی. وہ یہ کہ وہ ہماری تنخواہیں دینے میں, ہم کو نذرانے دینے میں, ہمارے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے تھے. وہ بندے کہاں ہیں پوچھیں گے. وہ اللہ پاک فرمائیں گا
ان کی کیا ضرورت ہے، تم چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے مولا وہ اگر ہمارا تعاون نہ کرتے تو ہم پوری توجہ سے امامت نہ کرتے، وہ ہمارا تعاون نہ کرتے ہم پوری توجہ سے مؤذنی نہ کرتے، وہ اگر ہمارا تعاون نہ کرتے ہم تیری عبادت میں دن نہ لگاتے۔ یا رب العالمین، اس کے پیچھے ان کی مال کی تعاون کی مدد درکار تھی، لہٰذا ہماری خواہش یہ ہے کہ تو ہمارے نظروں کے سامنے ان بندوں کی بخشش کر اور ہمارے سامنے ان کو جنت میں داخل کر، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک ان کے کہنے پر وہ حضرات کو بلائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، تب یہ ائمہ، مؤذنین اور یہ دین کی خدمت کرنے والے حضرات جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دوستوں پر چائے میں پیسے جو ہے نا ہزاروں اڑا دیتے ہیں، برتھڈے ہو تو کیک دو دو لا کے ایک تو چہرے پہ لیپ کر ختم کر دیتے ہیں، ہے نہیں بولیے آپ، ہزاروں روپئے کے پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں اور بے حساب شادیوں میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، مگر کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیا وہ پیسے پہ ہم کو کچھ اجر ملنے والا ہے؟ کیا وہ خرچ کرنے پر ہمارے پیسے واپس ہونے والے ہیں؟ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندوں پر، مؤذنین، ائمہ پر جب ہم خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیے کے بدلے 700 روپیے تک میں واپس کر دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کیا اور کیا چاہیے اجر؟ یہ روپیے واپس ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر امام کو نذرانہ دیے یا مؤذن کو نذرانہ دیے، میں نہیں بول رہا ہوں میں کو دیو بول کے، میں بھی امام ہوں الحمدللہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر دوسرے مساجد کے ائمہ کے حالات خراب ہیں، وہاں آپ تعاون کیجئے، مؤذنین حضرات کا تعاون کیجئے، کیونکہ اگر آپ تعاون کریں گے تو اللہ پاک وہ 1 روپیے کے بدلے آپ کے روزی میں 700 روپیے تک بھی اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کی نیت چھوٹی ہوگی تو کم از کم 10 روپے تو واپس ہو جائیں گے، پھر قبر کے عذاب سے نجات ہوگی۔ حشر کے دن وہ ائمہ مؤذنین آپ کی شفاعت کریں گے، نہ وہ آپ کو یہاں چھوڑیں گے نہ وہاں چھوڑیں گے، یعنی وفادار دوست بن کر رہیں گے۔ تو ان سے دوستی کیجئے، ان کے قریب رہیے اور